بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور آن لائن کلاسز کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میرا نام محمد اقبال ہے اور میں ادارے میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ بیٹے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں ہم جیسے اور بھی معاشرتی کردار رہتے ہیں، تو ہر ایک شخص کا کردار معاشرے میں مثبت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کا کردار بھی معاشرے کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ معاشرے کے ہر کردار کا، ہر شخص کا آپ نے احترام کرنا ہے، اس کو ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ اس سے آپ کا واسطہ ہونا چاہیے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا سلوک ہونا چاہیے، بڑوں کا احترام۔ خواتین اس معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت، یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سیکھنے کے مراحل میں ہیں۔ آپ طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا، ان باتوں کا، ان اخلاقی امور کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا اخلاق جو ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا بولنا کے ساتھ سلوک جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور اپنی زبان سے کہا جاتا ہے کہ زبان سے نکلی بات اور تیر، کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ اس لیے ہمیں اپنے بولنے میں ایک توازن قائم کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے الفاظ، ایسا نہ ہو کہ ہمارے الفاظ، ہماری بات کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہوں، کوئی ہرٹ ہو رہا ہو۔ تو یہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتانا، سمجھانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہیں، آپ کو اچھا برا جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا آپ کے بہتر مستقبل اور اچھی زندگی کے لیے کتنی وہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو پہلا حق ان کا ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کا دل سے احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ پڑھنا اور یہ جو ہے یہ ایک پھر ثانوی حیثیت میں آ جاتا ہے۔ بیٹے، ہم سیکنڈ ایئر کا سلیبس ہم اکنامکس کا پڑھ رہے تھے، اور اس سلیبس میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، ایک دفعہ میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ ہم اپنے آن لائن کلاسز میں اس وقت جو بک ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ہم تیسرے چیپٹر پہ ہیں، اور جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں یہ دوسرا چیپٹر بنتا ہے۔ تو پہلا چیپٹر جو تھا وہ ہمارا نیشنل انکم، قومی آمدنی کے بارے میں تھا، وہ ہم نے مکمل کیا۔ پہلے اس کو تھیوری اس کی پڑھی ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اس میں جو لانگ کویسچن ہیں وہ کس کس سال آیا ہے، کون سا سوال، اور اس کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے، یعنی کہ اس کا فارمیٹ آپ کو بتایا۔ اس میں نیشنل انکم میں جتنے بھی سوالات بنتے تھے ان تمام کو ایک ایک کر کے آپ کو بورڈ پہ ان کو باقاعدہ پلاٹ کر کے دیا ہے کہ اگر کویسچن ایسے آتا ہے تو آپ نے اس کے آنسر میں اس کو ایسے ایسے اس طرح سے شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لانگ کے بعد، یعنی کہ ہم نے جب لانگ پڑھے تو اس کے بعد ہم نے ایم سی کیوز کیے، اور ایم سی کیوز عام میں سے جن بچوں نے پہلے وہ لیکچر سنے ہیں، جوائن کیے ہیں، ان کو پتہ ہوگا
एक दफ़ा फिर भी आपको बताना है, बेटा किसी भी चैप्टर का MCQs हो तो MCQs सॉल्व करने का जवाब का तरीका है वो अक्सर ये देखा गया है कि आप सवाल पढ़ते हैं, उसके चारों ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आप उन पे गौर नहीं करते कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और उनके ऑप्शन जो हैं चारों उनके क्या जवाबात बनते हैं। आप डायरेक्ट की को आप लोग देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं ABCD जो भी ऑप्शन होता है आप वहाँ से देख के उसको टिक कर लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि आपको कभी भी MCQs की समझ नहीं आ सकती। यानी आप आपको अगर खुदा ना खास्ता उसका कोई स्टेटमेंट बदल दी जाती है, उसके आंसर बदल दिए जाते हैं, या ऑप्शन को A B को B को C या उसके आगे कोई और वर्ड लिख दिया जाता है, तो गालिब इम्कान है कि वो MCQ आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये सिलेबस पढ़ाते हुए मैंने वाज़ेह किया था कि जब भी आपने MCQ पढ़ना है, सबसे पहले ये देखना है कि उस स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। मसलन सपोज़ करते हैं जिस तरह से हमने MCQ किए थे कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड, इसका मतलब ये है कि सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इनकम को जब हम मेजर करते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, ड्यूरेशन कितनी होती है, या ड्यूरेशन ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज़ यूँ भी हो सकता है। फिर जब आपको सवाल की समझ आ जाती है कि सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आपने उसका जवाब देखना है। और जवाब में आपने ये नहीं देखना कि ABCD आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपने ये देखना है कि पहले A है उसका मतलब क्या बनता है। सवाल को ज़हन में रखना है, उस सवाल आपसे पूछा गया है उसको आपने सामने रख के फिर ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन देखना है, उसकी मीनिंग देखने हैं क्या बनते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ABCD ये आप चारों जो हैं वो देखते हैं। अब उसमें के बाद आपने ये देखना है कि उन चारों में से आपका राइट वन ऑप्शन कौन सा है, उसको आपने टिक करना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये गौर करना है कि अगर ये MCQ यानी एक तो ये कि किन किन सूरतों में आ सकता है, ये सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स, और ये ना कहें कि जिस तरह से बुक में MCQs बने हुए हैं या कि जैसे कि नोट्स में आपको यूनिक नोट्स में बना के दिए गए हैं, उसमें हर मुमकिन कोशिश की गई है कि कोई भी MCQ आपका किसी भी ज़ाविये से रह ना जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि जब आपसे MCQ पूछा जाए तो उसकी वर्डिंग, उसकी स्टेटमेंट, ऑप्शन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हों, ऐसा हो सकता है। तो जब आप किसी भी MCQ को तमाम हवालों से, हर ज़ाविये से जब आप उसे पढ़ते हैं तो फिर उसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। और MCQ एक तो आपने समझ के पढ़ना है, यानी कि पता होना चाहिए आपको कि ये जो आपसे सवाल पूछा गया है इसके जवाबात क्या बनते हैं। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, पहले भी बात कर चुका हूँ, अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो तालिब इल्म हैं उनसे जो गलती हो जाती है। और इस वक्त आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, यानी कि ये नहीं है कि आपके पास वक्त कम है, आपके पास वक्त है। आप बड़े एहतियात के साथ पढ़ें, बड़ी तसल्ली से उसको तैयार करें। और एक MCQ आपसे किन किन सूरतों में पूछा जा सकता है, उस सवाल की पॉसिबल केसेस को आप चेक करें किस तरह का हो सकता है, और उसके जवाबात जो हैं उनको आप देखें कि ये जवाब के अलावा भी जो है कोई इससे करीब करीब आपका आंसर हो सकता है। क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट है, अब हर पेपर बनाने वाले का अपनी एक सोच होती है, अपना मिजाज होता है। मुमकिन है वो उसी बात को किसी और हवाले से लिख के दे दे। जिस तरह से ये आपको मैं समझाता हूँ, हमारे पास बड़ा सादा सा एक बड़ा आसान सा सवाल है हमारे पास कि
جس طرح سے یہ ہے کہ یہ نیشنل انکم از میئرڈ، یہ اب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بیٹے۔ اس کا جو سوال ہے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ نیشنل انکم از میئرڈ، قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ ڈیوریشن آف میئرنگ نیشنل انکم از اس کا مطلب بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک تو آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ نیشنل انکم از میئرڈ، قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے، ڈیوریشن آف میئرنگ نیشنل انکم، یا میئرمنٹ آف نیشنل انکم از ڈن فار۔ یہ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، چاہے آپ سے اس سوال یہ آپ سے پوچھ لے صورت میں، یہ آپ سے پوچھ لے، تو آپ کو یہ سمجھانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ چونکہ بات دیکھنے میں آئی ہے اس لیے آپ کو بتانا ضروری تھا کہ ایم سی کیوز کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ ہم نے پہلا چیپٹر نیشنل انکم کا پڑھا ہے، اس میں جتنے لانگ کویسچن بنتے تھے وہ کیسے بنتے ہیں وہ ہم نے کیے، اس کے بعد ایم سی کیو، اور آپ لاسٹ لیکچر میں اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو وہاں پر آپ نیشنل انکم کے ایم سی کیوز کے لیکچرز ہیں جن میں ہم نے ایم سی کیو سالو کیے ہوئے ہیں، اور ایک جو ہے ایم سی کیو اس میں کوئی اگر شارٹ بنتا ہے تو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایم سی کیو جو ہے اس کی اور کوئی پاسبل کیسز ہو سکتے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو اس کے ساتھ اس میں سے پاس پیپر میں اب تک جو ایم سی کیو آ چکے ہیں اور جس سے وہ فارم میں آئے ہیں وہ ہم نے لکھ کے سالو کیے ہیں۔ تو یہ پہلے چیپٹر کا بتا رہا ہوں کہ جو سلیبس ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے سلیبس ہم نے بک کو پڑھا ہے، اس کے بعد لانگ ڈسکس کیے تھے، اس کے بعد ایم سی کیوز کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد شارٹ، اور شارٹ جو ہے یہ آپ کے اسی چیپٹر میں سے بنائے گئے تھے، اور یہ آپ کے لیے ایک مطلب بینیفٹ ہے کہ پہلے آپ نے وہی چیزیں جو ہیں وہ تھیوری میں پڑھی ہیں، پھر انہی کو آپ نے ایم سی کیوز میں ڈسکس کیا ہے، اور پھر انہی کا بعد میں ہم نے شارٹ بھی پڑھے ہیں۔ اور شارٹ جو ہے ہم نے ایک شارٹ ڈسکس کیا تھا کہ یہ شارٹ جو ہے یہ اس کے علاوہ کس صورت میں ہم سے پوچھا جا سکتا ہے، پھر اس کا جب جواب لکھنا ہے تو ہم نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے، کیا اس میں لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا چیپٹر تھا ایکویلبریم آف نیشنل انکم، اس میں بھی ہم نے بالکل اسی پیٹرن پہ پڑھا ہے۔ پہلے ہم نے وہ تھیوری پڑھی ہے، اس کے بعد اس میں جو لانگ پاسبل تھے، جس میں فنکشن موجود تھے، اور اس کے علاوہ اس میں پھر ایم سی کیوز ہیں، پھر شارٹ ہیں جو ہم نے مکمل کی۔ اس کے بعد آپ بچوں کی طرف سے جو کوئی اس میں ڈیفیکلٹیز تھیں، جو پرابلم تھے، آپ نے کمنٹ باکس میں وہ کویسچن کیے ہیں، اور ہم نے پھر اس کو ان کے تفصیلی اور وضاحتی جواب دینے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ تو یہ بیٹے ہمارا جو پڑھا ہوا پہلے کا سلیبس ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک دفعہ۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا ریسنٹلی وہ تھا ہمارا چیپٹر تھیوری آف منی۔ اب اس میں جو ہے یعنی جو ہم ریسنٹلی پڑھ رہے تھے وہ ہمارا چیپٹر ہے تھیوری آف منی یا منی، اس کو اردو میں کہتے ہیں زر۔ یہ بیٹے ہمارا اب جو موجودہ ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے یہ وہ ہے۔ تو
ان بچوں کے لیے جنہوں نے پہلے یہ نہیں پڑھا تو یعنی پہلے والے لیکچر نہیں سنے، تو ان کے لیے ذرا وضاحت کر دوں کہ یہ چیپٹر ہم نے شروع کیا ہے اپنے لاسٹ 2 سے 3 لیکچر میں، اور ابھی تک ہم اس کے 2 ٹاپک پڑھ چکے ہیں۔ تو تھیوری آف منی جو ہے، منی تھیوری آف منی، سب سے پہلے اس چیپٹر کا آپ کو تعارف بتایا تھا کہ جو کنسیپٹ آف منی ہے یہ کیا ہے، یا یہ جو والیوم ہے، یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، رقم کسے کہتے ہیں، زر کیا ہوتا ہے، منی پیسہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، آپ کو بتایا تھا، آرٹیکل آپ کو لکھ کے دیے تھے کہ پہلے ہم نے بارٹر سسٹم پڑھنا ہے۔ بارٹر سسٹم ہے نان مانیٹری اکانومی، کہ جس میں جتنا بھی تمام جو ٹرانزیکشن ہوتی تھیں وہ میڈیم آف ایکسچینج منی کے بغیر ہوتے تھے، اس میں روپے پیسے کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ بارٹر سسٹم کیا ہے، اور بارٹر سسٹم کا کچھ پس منظر پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر ڈیفینیشن یا کنسیپٹ آف بارٹر سسٹم، بارٹر سسٹم کسے کہتے ہیں، بارٹر سسٹم کو ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے، اس کی اپلیکیشن کیسی تھی، اس کی مدد سے لوگ کاروبار کیسے کیا کرتے تھے، لین دین کیسے ہوتا تھا، اور جو تجارتی سرگرمیاں ہیں یا لین دین کی جو سرگرمیاں ہیں یہ کیسے اس وقت انجام پاتی تھیں بارٹر سسٹم میں۔ پھر بارٹر سسٹم جو ہے ایک طویل عرصہ تک تاریخ کے ایک بہت بڑے حصے پہ یہ محیط رہا ہے، اور لوگوں کا لین دین کے لیے وہ بارٹر سسٹم کا ہی استعمال کرتے تھے۔ بارٹر سسٹم ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم بھی اسے کہتے ہیں، ایکسچینج آف گڈ ود گڈ ڈائریکٹلی ود آؤٹ یوزنگ منی منی آف ایکسچینج میڈیم آف ایکسچینج منی۔ تو لوگ ڈائریکٹ جو ہے چیزوں کو چیزوں سے بدل دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کی ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ لیکن بارٹر سسٹم جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام میں پیچیدگیاں، دشواریاں، کمپلیکیشن، ڈیفیکلٹیز، پرابلم یہ کریٹ ہونا شروع ہو گئے، اور آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت کے انسان نے اس کے متبادل کسی نظام کے وجود کے لیے سوچا کہ اب یہ چونکہ ایسا نظام ہے کہ اس میں اب مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اب ہم جو ہے کوئی ایسا نظام لے کے آئیں کہ جو کم از کم ہمارے لیے لین دین میں موجود تمام رکاوٹیں، دشواریاں ہماری ختم کر دے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ بارٹر سسٹم ایک طویل عرصہ تک نظام میں چلنے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو آخر اس کی وجہ کیا تھی، آخر وہ وجوہات کیا تھیں جس کی بنیاد پر لوگوں نے بارٹر سسٹم۔ تو بچوں یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم سے یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پیپرز ہوتے ہیں، ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاس کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ لیکن پڑھنا وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ہے پیٹرن ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو آپ پڑھتے ہیں آپ کی یہ معلومات کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح سے اگر جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں جس حوالے سے، وہ ہمارا ہے بارٹر سسٹم، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ بیٹے بارٹر سسٹم ہو، ٹھیک ہے جی، چاہے بارٹر سسٹم ہو، چاہے وہ تھیوری آف منی ہو، چاہے وہ فنکشنز آف منی ہوں، یا اس کے علاوہ وہ کائنڈز آف منی ہوں، ٹھیک ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں، مثلا بارٹر سسٹم آپ نے پڑھا ہے، کنسیپٹ آف منی پڑھا ہے، فنکشنز آف منی پہ بات کی ہے، اور کائنڈز آف منی بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے۔ تو اس میں جو سب سے ضروری بات ہے کہ آپ ایک چیز پڑھتے ہیں
اب پڑھنے کے بعد آپ اسے اس غرض کے ساتھ اسے تیار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے پیپر دینے ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کا ایگزام ہوگا۔ لیکن جو اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اس زاویے سے، اس سوچ کے ساتھ پڑھیں کہ یہ آپ کی معلومات کا حصہ ہو۔ اور بعد میں چونکہ آپ نے اس سسٹم کے اندر رہنا ہے، آپ فنکشنل ہو جائیں گے، آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی، آپ کا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا، اور آپ کوئی کسی بزنس ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، کسی ٹرانزیکشن میں جاتے ہیں، آپ خریداری کرتے ہیں، آپ کسی چیز کو فروخت کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تو چونکہ ان سب کے لیے یہ ورکشاپ آپ نے کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ جتنا بھی آپ کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے یا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو ان چیزاں، یہ نہیں کہ وقتی طور پہ آپ نے یاد کیا ہے، آپ کو یاد رہا، آپ نے پیپر دیے، اس کے بعد وہ ریموو ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو اس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اس جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وہ چیز آپ کی معلومات کا، آپ کے علم کا، آپ کے علم کا حصہ بن جائے، اور پھر جب آپ اس کو سوسائٹی میں یا کسی بھی اس کو آپ پریکٹیکل فارم میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز میں نے پڑھی تھی اور اب یہ جو ہے اس کا یہ یہاں پر وجود نظر آ رہا ہے۔ تو اگر بارٹر سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو بارٹر سسٹم تو ایسا تھا کہ جس میں ہم لکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایکسچینج آف گڈ ود گڈ ڈائریکٹلی، ایکسچینج آف گڈ ود گڈ ڈائریکٹلی وداؤٹ یوزنگ میڈیم آف ایکسچینج لائک منی، کہ روپے پیسہ استعمال کیے بغیر اشیاء کا اشیاء سے براہ راست تبادلہ، لین دین، جو بدلاؤ جو ہے، اسے براہ راست تبادلہ کا نظام جو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی آپ اس بات کو جاننے کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ بارٹر سسٹم جو ہے وہ ایک طویل عرصہ تک کاروباری سرگرمیوں کا حصہ رہنے کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بارٹر سسٹم تھا کیا۔ وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ڈائریکٹ ایکسچینج آف گڈس ٹھیک ہے، وہ آپ کو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب اگر یہ نظام ختم ہو گیا ہے، بارٹر سسٹم اب نہیں رہا یا اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، تو کیا وجوہات تھیں۔ تو یہ باتیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ مثلا ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یعنی کہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس چیز کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ بارٹر سسٹم نہیں رہا، بارٹر سسٹم ختم ہو گیا ہے یا وہ نہیں چل سکا، تو آپ سے اگر کبھی کوئی یہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے بارٹر سسٹم کے بارے میں پڑھا ہے، وہ کیسا نظام تھا، آپ بتائیں گے جی کہ وہ ایسا نظام تھا کہ اس وقت پیسہ نہیں ہوتا تھا اور اشیاء کو اشیاء کے ذریعے براہ راست بدل دیا جاتا تھا، یعنی کہ ایکسچینج آف گڈ ود گڈ ڈائریکٹلی، ہم اس کو بدل دیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ پھر آپ سے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بارٹر سسٹم تو بڑا اچھا نظام تھا اپنے دور کا، بڑا ایفیشینٹ سسٹم ہوا کرتا تھا، تو اب کیا ہے؟ تو آپ اس کو بریف کر سکتے ہیں کہ جی بارٹر سسٹم نو ڈاؤٹ بارٹر سسٹم اپنے دور کا، اپنی ایج کا بہترین نظام تھا اور یہ کاروباری امور کو انجام دینے کا واحد ذریعہ تھا۔ لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات میں اضافہ ہوا، انسان کی سوچ بدلی، اس میں ویرائٹی پیدا ہوئی اور پھر وہ لائکنگ ڈس لائک کا سوال پیدا ہوا، چوائس سامنے آئی، تو وہ جو عوامل تھے وہ یعنی کہ پھر انہیں بارٹر سسٹم کی وہ جو موجودہ نظام تھا وہ ان کی اس سوچ اور ان ضروریات کو سپورٹ نہیں کر سکا، اور اس میں شروع میں جو ہے دشواریاں پیدا ہوئیں، خرابیاں، خامیاں، دشواریاں، اور بعد میں پھر اتنے مسائل اتنے شدید ہو گئے کہ بالآخر جو ہے انسان نے یہ سوچا کہ اب کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہ ان کو بریف کرنا ہے کہ بھئی کیوں؟
تو اس میں آپ نے کچھ چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں، جس طرح سے آپ نے پڑھا ہے کہ اس وقت جو تھا ڈبل کوئنسیڈنس نہیں تھا، یعنی کہ آپس جو تھا نا کیا نام ہے ضروریات کا باہم مطابق نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ضروریات جو تھیں وہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دو طرفہ ان میں مطابقت نہیں رہتی تھی، ڈبل کوئنسیڈنس نہیں تھا، مین کہ اگر ایک شخص کو جو چیز چاہیے اس کو آگے بھی وہی شخص ملے جس کو اس کے والی چیز چاہیے ہو، پھر تو پاسبل ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سامنے یہ مسائل آئے کہ ایک شخص جو ہے وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ تو کسی کو دینے کے لیے تیار ہے، اور جس وہ سے شخص مل رہا ہے اس کے پاس اس کی مطلوبہ چیز نہیں ہے، تو لہذا اس نے تو اپنی چیز دینے کے لیے اس شخص کو ڈھونڈنا ہے نا جس کے پاس اس کی ضرورت کی چیز بھی ہو۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسرا یہ تک اس دور میں اسٹوریبلٹی نہیں تھی، چیزوں کو جو ہے وہ جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، ذخیرہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کے بعد انڈیویزیبلٹی آف گڈس، کہ چیزوں کو جو ہے ہمارے پاس جو اس وقت منی تھا، پیسہ تھا، کیونکہ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہر ایک چیز جو ہے آپ نے وہ اس کا مجموعی طور پہ اس کو آپ نے آگے اس کے وجود کو دے کر اپنی چیز لے لینی ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز جو ہے اس کو آپ استعمال یونٹ کریں اپنی اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائر اور نیڈ، آپ اپنی خواہش اور ضرورت کے مطابق آپ چاہیں تو اسے آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں۔ لیکن بارٹر سسٹم میں کچھ چیزیں کچھ ایلیمنٹ ایسے تھے، کچھ ان کا ایسٹ ایسا ہوتا تھا کہ جن کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مثلا سپوز کرتے کہ ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ چاہیے تو وہ تو ظاہری بات ہے پورا جانور ہی کسی کو دیا جا سکتا ہے، اس کو کاٹ کے یا اس کے حصے اجزاء بنا کے تو اس کی ٹرانزیکشن یا تبادلہ یا لین دین ناممکن ہے۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ اس کے علاوہ موبیلٹی نہیں ہوتی تھی، ایک چیزوں کو ایک سے دوسری جگہ پہ پہنچانا اور لے کے جانا یہ تقریباً ناممکن تھا۔ اگر ناممکن نہیں تھا تو مشکل ضرور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تو ٹرانسپورٹ نہیں تھی، مینز آف کمیونیکیشن بھی نہیں تھے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہوتے تھے، پیدل کا زمانہ تھا اور ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کے علاوہ کاؤنٹنگ یونٹ، یعنی کہ یہ معلوم کر لینا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کون کتنا صاحب زر ہے یا کو کتنا امیر ہے، اس کو کاؤنٹنگ یونٹ یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو بس یہ پتہ تھا کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے، یہ ہے، کیونکہ کموڈٹی ہی جو ہے ان کی دولت ہوا کرتی تھی، اور اسی کو انہوں نے دے کر اپنی ضرورت کی چیز جو ہے دوسرے شخص سے لینی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے میئرنگ یونٹ، یعنی کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسا کامن پیرامیٹر نہیں تھا، کوئی میئرمنٹ، کوئی اسکیل نہیں تھا جو یہ ڈیفائن کر کے دے سکے کہ لین دین کرنے والے دونوں پارٹیز کو، دونوں جو ہے اشخاص کو، کیا ان میں سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں تھا، لوگ چیزوں کو چیزوں سے بدل دیتے تھے، ضروریات بھی پوری ہو جاتی تھیں، لیکن اس وضاحت کے بغیر کہ ان دو اشخاص جنہوں نے ڈائریکٹ ایکسچینج کی ہے چیزوں کی، ان میں سے کس کو فائدہ ہوا ہے اور کس کو نقصان ہوا ہے، اس کا جو ہے کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے میئرنگ یونٹ نہیں ہوتا تھا، ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی چیزیں۔ اچھا، لونز کے مسائل تھے، یہ آپ نے ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بارٹر سسٹم میں جو ہے وہ لون یا اس دور میں سرگرمیاں جو تھیں وہ، کیونکہ لون تو ہر سرگرمی کی ہر دور کی ضرورت ہے، اس وقت بھی لون ہوتے تھے، لیکن اس وقت لون کی ریکوری پہ اور اس کو پے بیک کرنے پہ جو ہے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے تھے۔ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل تھے اس دور میں، کیونکہ گورنمنٹ جو تھی گورنمنٹ نے انہی چیزوں کو عوام سے ٹیکس کی صورت میں لینا ہے، اور پھر گورنمنٹ سرونٹ کو، پبلک سرونٹ کو وہی والی چیزیں جو ہے ان فارم آف سیلیز اس نے پے کرنی ہے، تو ان کو بلانا، ان چیزوں کو ان کو واپس دینا، ریسیو کرنا، چونکہ وہ کموڈٹی بیس ہوتی تھی، ان کو والیوم ہوتا تھا، تو یہ بھی کسی بھی کمپیٹیٹیو اتھارٹی کے لیے، اس وقت کے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے لیے یہ
नामुमकिन था कि वो इन चीज़ों को लेके चले। तो ये बेटे आपको सिर्फ आज के लेक्चर में एक वजाहत, आपको एक बात समझाने की कोशिश की गई है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो आपकी इल्म का हिस्सा होनी चाहिए, वो सिर्फ सतही नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको किताब से पढ़ा है, फिर उसको आपने रट लगाया, उससे आपको आपने याद किया, फिर आपने जो है उसको पेपर उसके आपने लिखे हैं, आप अल्लाह के फजल व करम से पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाबी दे, हम लोगों की दुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि जिस चीज़ के जो आज आपको जो बात समझाने की मैंने कोशिश की है वो यही है बेटे कि आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं आपने उसको शौक़ से पढ़ना है। अच्छा, उस शौक़ से पढ़ने का आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपको वो चीज़ बार बार रट्टा नहीं लगाना पड़ेगी, आपको वो याद रहेगी और आप उसको जब आपके फाइनल पेपर होते हैं तभी वो आपके काम आएगी और वो लाइफ में भी आपके वो इल्म काम आता है। अगर आप उसको इस सोच के साथ, इस जो है इरादे के साथ पढ़ते हैं कि वो आपको सिर्फ आपने पेपर नहीं देने बल्कि वो आपकी ज़ात का। इस तरीके से हम अगला मसलन ये है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उस चीज़ का आपके पास उस ख़जाना होना चाहिए इल्म का। अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं कि जी आपको फिर पता है कि मनी क्या होती है, कुछ डेफिनेशंस आपको बताई हैं, फिर उसके बाद एक सवाल हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि बतौर स्टूडेंट और बतौर एक ज़िम्मेदार शख्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो पैसा है मनी, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये किस किस काम आता है, इसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसके लिए अगर तो आपने सवाल याद करना है पेपर के लिए, तो उसके लिए लास्ट लेक्चर में जिन बच्चों ने नहीं पहले सुना था उनको भी बता देता हूँ कि आपको बताया था कि सिर्फ एक बात आपने जहन में रखनी है कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम आर द फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि जो बार्टर सिस्टम में, डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम में जो भी मसाइल उस वक्त मौजूद थे उन तमाम मसाइल को हल किया है रुपए पैसे ने। लिहाजा उसको सॉल्व करना यानी उसका सलूशन, जो इकोनॉमिक हम ये कहते हैं ना कि फंक्शन ऑफ मनी है, पैसा भी हमारे किस काम आता है। अगर हम ये देखें तो पैसा हमारे क्या काम आता है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी इसी को बुनियाद बनाकर आज हम अपनी तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। वो हमारे ख़रीदारी के मामलात हों, फ़रोख्तकारी के मामलात हों, तिजारत के मामलात हों, बैंकिंग हो, हमारे यूटिलिटीज़ बिल हों, कोई भी हो अमल, हम रुपए पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी आले मुबादला के तौर पे इस्तेमाल करके हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद हम ये भी हमने याद रखना है कि भी उस दौर में तो स्टोरेबिलिटी नहीं थी। आज जब पैसा आया है तो ये मसला भी हल कर दिया, यानी वो प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में मौजूद था वो प्रॉब्लम थ्योरी ऑफ मनी में सॉल्व हो गया। उसके बाद मोबिलिटी नहीं थी, मोबिलिटी भी बार्टर सिस्टम की फंक्शन। आज हमारे पास रुपया पैसा है, उसको जैसे चाहें हम उसको मोबाइल कर सकते हैं, उसमें 100% मोबिलिटी मौजूद है और फिर मोबिलिटी ईजी बहुत है, आप उसको जिस सेंस में जिस तरह चाहें जो है आप उसको अपना क्या नाम है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम वो जहन में रख रहे हैं हमने कि बार्टर सिस्टम में क्या मसाइल थे। वहाँ पर मसला मेजरिंग यूनिट का था, यानी कि ये डिसीजन नहीं होता था कि भाई वो लेन देन करने वाले किस शख्स को फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, उसका भी हल हमारे पास जो है थ्योरी ऑफ इसमें कंसेप्ट ऑफ मनी में वो भी सॉल्व कर दिया, हमारे लोन्स के तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। और गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हुआ कि गवर्नमेंट जो है उसको अपनी पता चला कि भाई अब गवर्नमेंट ने मनी फॉर्म में, अब हम आजकल टैक्स की सूरत में कमोडिटीज़ तो नहीं ना जमा करवाते, हम उनको कैश जमा करवाते हैं। हम पे जो टैक्स लगाया जाता है, गवर्नमेंट जो पब्लिक सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है, सरकारी आमदनी का जो ज़रिया है वो टैक्स हैं और हम कैश फॉर्म में पे करते हैं। इसी तरीके से हम कैश फॉर्म में पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए आसान है उसको। और फिर गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट अपने
اہلکاروں کو، ملازمین کو جو سیلریز دیتی ہے وہ بھی کیش فارم میں پے کرتی ہے۔ تو ان شارٹ کہ آپ نے یہ اب اتنا کچھ آپ نے پڑھا ہے کہ جی بارٹر سسٹم کیا تھا۔ اگر آج ہمارا سسٹم جو ہے وہ مانیٹری سسٹم ہے، منی بیس سارے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تمام اپنے معاملات جو ہیں وہ رقم کی مدد سے ہم سولو کرتے ہیں۔ تو بیٹے یہ آپ کو جو ہے یہ پورا لیکچر ایک چیز سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جب کوئی چیز پڑھنی ہے اس کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد کیونکہ آپ جب اس بات کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ کو بعد میں یعنی کہ رٹنا نہیں پڑتا۔ آپ ایک چیز کو پتہ ہے، آپ نے پڑھی ہے کہ جی بارٹر سسٹم جو تھا وہ ایسا نظام تھا جس میں ڈائریکٹ ایکسچینج کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، پھر وہ ختم کیوں ہو گیا، پھر اس کی جگہ پہ جو نظام آیا وہ فائن منی کا نظام آیا، روپے پیسے کا نظام آیا، اور اس نے وہ تمام مسائل جو کہ بارٹر سسٹم میں موجود تھے اس نے ان کو سولو کر دیا۔ اب یہ تو ہو گئے وہ چیزیں کہ جو آپ نے پڑھی ہیں۔ اب آپ نے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو جب بھی پڑھنا ہے میرے بچوں، اس کو آپ نے جلدی نہیں کرنی، ان کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور ایک کیونکہ آپ کے پاس بہت وقت ہے، آپ کو جلدی نہیں ہے، آپ کو ایک لیکچر جو ہے آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لیکچر میں ہم پچھلا لیکچر بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کیا پڑھ چکے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک ایک جو ٹرم ہوتی ہے وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے، ہم اس کو دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہمارا سلیبس چل رہا تھا وہ ہم نے یعنی بارٹر سسٹم، پرابلمز آف بارٹر سسٹم پڑھ لیے، کنسیپٹ آف منی، انٹروڈکشن آف منی ہم نے پڑھا، فنکشنز آف منی پہ ہم نے بات کی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آپ کو پڑھائی تھی ایوولوشن آف منی، کہ آج ہمارے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ کتنا، یعنی آج ہمارے پاس فائن منی موجود ہے تو وہ کیا ٹریولنگ کر کے آیا ہے، کون سی وہ جرنی ہے، وہ سارے اسٹیپ آپ کو میں نے پڑھا دیے کہ پہلے میٹیلک منی، پہلے بارٹر سسٹم تھا، اس کے بعد کوائنز ایج آئی، اس کے بعد پیپر منی کا زمانہ آیا، اس کے بعد کریڈٹ منی کا زمانہ آیا، اور آج ہم ایک بہترین زرعی نظام میں ہمارے اپنے تمام معاملات کو ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ بیٹے آج کے یہ کچھ وضاحتی آپ کو لیکچر تھا، آپ کو دے دیا۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یعنی کہ جو یہ سلیبس ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب یہ ہمارا لیکچر چل رہا تھا جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے کائنڈز آف منی۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے ہم اپنا کائنڈز آف منی سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔